السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صلوات. عزیزان محترم، میزان ہدایت اور قرآن کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا، وہ سلسلہ گفتگو اپنے نویں اور آخری مرحلے میں داخل ہو گیا. میں مسلسل سورہ بنی اسرائیل کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا رہا، اور آج میں نے صرف ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس سے اوپر کی آیت یہ تھی کہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن. حبیب لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو. ایما تدعو، جس نام سے بھی پکارو، لہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام اسی کے ہیں. ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، اپنی نماز کو انتہائی بلند آواز سے نہ پڑھو اور انتہائی آہستہ بھی نہ پڑھو. وابتغ بین ذالک سبیلا، ان دونوں کے درمیان، بلندی اور آہستگی کے درمیان ایک راستہ نکال لو، ایک عادل کی سبیل نکال لو. وقل، اور حبیب کہو دنیا والوں سے، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے لیے کوئی بیٹا منتخب نہیں کیا. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور حاکمیت اور مالکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، وہ کمزور نہیں ہے کہ وہ اپنے سہارے کے لیے کوئی نگراں تلاش کرے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور حبیب اس کی بڑائی کا اعلان کرو جو حق ہے اعلان کرنے کا. میرے محترم سننے والے جو مسلسل 9 دنوں سے سن رہے ہیں، پچھلے 8 دن اور آج کا 9واں دن، ان کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. قل، حبیب کہو. یہ قل جو ہے اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے، اس کا تعلق رسول اللہ سے ہے. بھئی ایسا ہی تو ہے نا. اب میں ایک مثال دے دوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے. تو میسج ہے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. اور یہ قل، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے، اس کا تعلق رسول سے ہے. پیغام هو اللہ احد ہے، قل رسول کے لیے. تو رسول نے وہ خطاب جو ان سے تھا اس میں بھی اتنی دیانتداری برتی کہ قرآن میں محفوظ رکھا
بھائی میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اور اگر کچھ کہہ سکا، وقت بہت مختصر ہے، اگر میں کچھ کہہ سکا تو میں سمجھوں گا کہ آج کا میسج پہنچ گیا. بھائی رسول قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ سارے قول ان کا مخاطب رسول ہے، ہم مخاطب نہیں ہیں. تو وہ رسول جو قرآن سے قل کو بھی نہ نکالے، میں جملہ بدل دوں، جو اپنی مرضی سے قرآن سے قل کو بھی نہ نکالے، کیا وہ دین کو تمہاری مرضی پہ چھوڑ کے چلا جائے گا؟ قل اس قل کو ذہن میں رکھنا، 300 سے زیادہ مقامات تو قرآن مجید میں آیا ہے. قل، یہی تو میرے نبی کی نبوت کی دلیل ہے. حبیب کہہ دو. بھائی بہت توجہات بدل رہے. آج کا متمدن معاشرہ، تمہاری بات نہیں کر رہا ہوں میں، متمدن معاشرے کی بات کر رہا ہوں، یعنی وہ معاشرہ جو متکبر ہو گیا ہے، وہ معاشرہ جس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے ہمارے پاس عقل ہے، اب نبوت کی کیا ضرورت ہے. کہا جا رہا ہے دانشور، فلسفی، اسکالرز یورپ میں، مغرب میں، مختلف مقامات پہ کہہ رہے ہیں کہ نبوت ایک محمل تصور ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے، کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس عقل ہے. کہا جا رہا ہے نا. اب میں تم سے پوچھتا ہوں، بھائی تمہارے پاس آنکھیں ہیں؟ اچھا، ان آنکھوں میں نور ہے؟ آنکھیں بھی ہیں، نور بھی ہے. اچھا، تو اندھیرے میں اس آنکھ کے نور سے دیکھ کے دکھلا دو. آنکھوں میں نور ہے لیکن اندھیرے میں دیکھ کے بتاؤ. تو کہا کہ نہیں، اس کے لیے سورج کی روشنی کی ضرورت ہے. تو عقل ہے مگر جب تک رسالت کی روشنی نہ آئے. حبیب کہہ دے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. سنو حبیب، پوری دنیا کو بتا دو کہ اللہ کی بڑائی کا اعلان کیا جائے. تمہاری بدقسمتی یہ ہے، تمہاری پرابلم یہ ہے، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم اللہ کی بڑائی سے غافل ہو گئے ہو. تم اللہ کی بڑائی سے غافل ہو گئے ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو. بڑا ملک، بڑی قوم، بڑی طاقت، یہ خناس کب تک تمہیں پریشان کرتا رہے گا؟ ہم بڑے ملک ہیں، ہم بڑی طاقت ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم بڑی قوم ہیں، ہم بڑے آدمی ہیں. تم نے اس معاشرے کو دیا کیا ہے؟ بھائی میرا جملہ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنا. لعنت ہے اس معاشرے پر جس میں بزرگوں کا احترام نہ ہو. اور لعنت ہے اس معاشرے پر جس میں چھوٹوں پر شفقت نہ ہو. یہ تمہارے معاشرے نہیں ہیں، یہ اجتماعات ہیں. تم ٹوٹ چکے ہو، تم پھوٹ چکے ہو، تم علیحدگی کا شکار ہو، تم تنہائی کا شکار ہو، فقط اس لیے کہ اپنے کو بڑا سمجھتے ہو. جس دن اسے بڑا سمجھ لیا معاشرہ استوار ہو جائے گا. ہے تو یہی باتیں تلخ ہے تو یہی. تو پہلا کام، بھائی بہت توجہ رہے، اس لیے کہ میں نے عرض کیا نا کہ وقت بہت مختصر ہے اور گفتگو کو اسی مختصر وقت میں مکمل کرنا ہے. تو پہلا مسئلہ تکبیر و تکبیرہ، اور دوسرا مسئلہ قول. ادھر محمد کے دامن
دامن کو چھوڑا، ادھر عذاب الہی کا شکار ہوئے، تو محمد کو صرف زبان سے رسول نہ مانو، عملاً رسول مانو۔ کون سا نمونہ ایسا ہے جو میرے نبی کی سیرت میں نہیں ہے؟ بھائی عجیب بات ہے، نبی 13 سال مکے میں مظلومیت کا نمونہ، مدینے میں جنگوں کا نمونہ، صدقے میں سخاوت کا نمونہ، فیصلے میں عدالت کا نمونہ، دوستوں میں رفاقت کا نمونہ، خاندان میں عدالت کا نمونہ۔ سنتے چلو، اس لیے کہ یہ آخری گفتگو ہے اپنے موضوع پر، اور بات کو یا مکمل ہو جانا ہے، اور بہت مختصراً عرض کروں گا۔ اچھا، اس نبی کو پہچانتے ہو؟ یہ عجیب نبی ہے، اس نے ہر مہینے میں 2 جنگیں لڑی، یا غزوہ یا سریہ۔ عجیب بات ہے نا، ذرا نبوت سمجھ لو، ہر مہینے میں 2 جنگیں لڑی، اور اسی درمیان میں ڈیلیگیشن آ رہے ہیں، ان سے بھی بات کر رہا ہے، اسی درمیان میں مدعی اور مدعا علیہ کے درمیان میں فیصلے بھی کروا رہا ہے، اسی درمیان میں رشتہ داروں کا بھی خیال ہے، اسی درمیان میں صحابہ کے مسائل کو بھی حل کر رہا ہے، اسی درمیان میں فیصلے دے رہا ہے، اسی درمیان میں آیتیں آ رہی ہیں ان کی تشریح کر رہا ہے، یعنی عجیب مرحلہ فکر ہے، اور اسی درمیان میں اپنی بکری کا دودھ بھی دھوتا ہے، اپنی سواری کے جانور کو چارہ بھی دیتا ہے۔ میں ہے تو یہی، یعنی بکری کا دودھ میرے نبی نے خود دھوا، اپنے سواری کے جانور کو گھاس، چارہ اور دانا خود دیا، اور تم ذہنی آسودگی کا شکار ہو، نیا فرنیچر، نیا گھر، نئی گاڑی، مال، دولت، بینک بیلنس۔ اب میں کیسے اپنے سننے والوں کو سمجھاؤں کہ یہ ایک کا مسئلہ نہیں ہے، تمہارا سیاست کا بد کردار، سمجھ میں نہیں آیا؟ تمہارا سیاست کا بد کردار ہے، تمہارے دانشور بد کردار ہے، تمہارے علماء بد کردار ہے۔ کیا اس وقت چونکو گے جب اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا؟ کیا اس وقت چونکو گے جب اللہ تمہیں عذاب کی چکی میں پیس دے گا؟ کیا اس وقت چونکو گے جب پروردگار تم پر زلزلے نازل کر دے گا؟ کیا اس وقت چونکو گے جب اللہ تم پر بجلیاں گرا دے گا؟ بھائی ابھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، میرے محمد کے دامن کو تھام لو۔ ابھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، میرے محمد کے دامن کو تھام لو۔ یہ ہے کون؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ رسول ہم نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ بھائی توجہات مت بھول رہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرا رسول عالمین کے لیے رحمت ہے۔ عالمین صوبہ سندھ کا نام نہیں ہے، عالمین صوبہ پنجاب کا نام نہیں ہے، عالمین مجھے نہیں معلوم کہ کتنا بڑا ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، جہاں تک خدا کی خدائی جائے، میرے محمد کی نبوت ساتھ میں جائے۔ آ گئی نا بات محمد رسول اللہ تک، تو جملے سنتے جاؤ اور بہت تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھوں گا۔ حفاظت کی ہے مقام ختم نبوت کی قرآن مجید نے۔ اب میں ہدیہ کر رہا ہوں مولانا رحمانی کو 2 آیتیں، سورہ حجرات 49واں سورہ قرآن کا، پہلی اور دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان لانے والو، میرے نبی سے آگے نہ بڑھنا، اے ایمان لانے والو، میرے نبی سے آگے نہ بڑھنا۔ قرآن کے پاس فالتو وقت نہیں ہے، ہوا ہوگا جب تو کہا۔
میسج پہنچ رہا ہے. دیکھو دھوپ کی تبیش سے پریشان ہونا تو بہت طویل گفتگو نہیں ہوگی لیکن جہاں لے آیا ہوا رک جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. ایمان لانے والوں خدا اور رسول سے آگے نہ بڑھنا. اب خدا سے آگے بڑھنے کا تو امکان نہیں ہے. جب بھی بڑھو گے رسول ہی سے آگے بڑھو گے. پہلا حکم آگے نہ بڑھنا. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. اور خبردار میرے محمد کو ویسے نہ پکارو جیسے اپنے دوستوں کو پکارتے ہو. اگر تم جیسا ہوتا ہم اجازت دے دیتے. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر میرے نبی سے آگے بڑھ گئے, اگر میرے نبی کی آواز پر آواز کو بلند کیا, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اگر میرے نبی کی آواز پر آواز کو بلند کیا, اگر ویسے پکارا جیسے دوستوں کو پکارتے ہو, تو تمہاری پڑھی ہوئی نمازیں تمہارے منہ پہ پھینک دوں گا, تمہارے رکھے ہوئے روزے تمہارے منہ پہ پھینک دوں گا, تمہارے کیے ہوئے حج تمہارے منہ پہ پھینک دوں گا, تمہاری دی ہوئی زکات تمہارے منہ پہ پھینک دوں گا. اگر تم نبی سے آگے بڑھ گئے تو نمازیں منہ پہ مار دوں گا. تو نبی سے آگے بڑھ کر نماز پڑھنے میں ثواب نہیں ہے. تھوڑا سا میرے ساتھ چلو, اس لیے کہ بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. تھوڑا سا یہ سورہ حجرات اور اب سورہ نساء میں آواز دی. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بین انفسہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. حبیب خدا کی قسم یہ زبانی کلمہ پڑھنے والے مسلمان نہیں ہیں جب تک اپنے جھگڑوں میں تجھ سے فیصلہ نہ کروائے. جھگڑا تمہارا فیصلہ نبی سے کرواؤ, یہ نہیں کہ خود نبی سے جھگڑنے بیٹھ جاؤ. پہنچ رہا ہے یہ میسج. یہ سورہ نساء بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں میں, اور وہ سورہ حشر 59واں سورہ قرآن کا. وما آتا بہت طویل آیت ہے, چھوٹا سا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو تمہیں دے دے اسے لے لو, جس سے روکے اسے رک جاؤ. حکم یہ کہ رسول جو دے اسے لے لو. چیلنج کر رہا ہوں پورے محترم سامعین کو کہ آیت یہی ہے کہ رسول جو دے اسے لے لو. پورے قرآن میں یہ نہیں ہے کہ رسول جو مانگے وہ مت دینا. مقام محمد عربی تک آ گئے. ایسا رسول جو عالمین کے لیے رحمت ہے, ایسا رسول جس کے وجود کی حفاظت خود قرآن مجید کر رہا ہے. بھائی آیا اور آنے کے بعد اس رسول نے کہا مشرکوں کے معاشرے میں تمہارے بت اندھے, تمہارے بت لنگڑے, تمہارے بت لولے, تمہارے بت اپاہج, تمہارے بت اپنی مرضی سے ہل نہیں سکتے. میرا خدا ہر شے میں کلام پیدا کرے, میرا خدا ہر شے کو دیکھے, میرا خدا ہر شے کو جانے, میرا خدا ہر شے پہ قادر. کیا کمال ہو گیا بھائی. سنا یا نہیں سنا؟ تاریخ نبوت کا پہلا فرق تمہارے سامنے کھول رہا ہوں. میرے نبی نے کہا تمہارے بت اندھے, تمہارے بت لنگڑے, تمہارے بت لولے, تمہارے بت گونگے, تمہارے بت اپاہج, میرا خدا ہر شے پہ قادر, میرا خدا ہر شے کا عالم, میرا خدا ہر شے کو سننے والا, میرا خدا ہر شے میں کلام پیدا کرنے والا, مکمل قادر. تو پہلے ان کی برائی کی, پھر اپنے خدا کی اچھائی بیان کی. برائی کا نام ہے تبرہ, اچھائی کا نام ہے تولا. بس سنو, اور کلمہ توحید میں یہ دونوں جز برابر ہیں.
لا الہ برات ہے، الا اللہ ولایت ہے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا تو اب مجھے اجازت دو کہ میں تاریخ اسلام سے ایک ورق پیش کروں اور بہت تیزی کے ساتھ اس مقام سے آگے بڑھ جاؤں. تمہارے بت ایسے، تمہارے بت ایسے، تمہارے بت ایسے. یہی تو ہے میرا خدا اتنا اچھا. پہلے ان کی برائی پھر اپنے خدا کی اچھائی. کوئی تو مشرک آگے بڑھتا اور کہتا کہ محمد تم نے ہمارے خداؤں میں 100 عیب نکالے ہیں تو لاؤ اپنا خدا ہمارے سامنے، 500 عیب ہم نکالیں گے. خدا کی قسم چیلنج کر رہا ہوں، پوری تاریخ اسلام کو دیکھنے کے بعد یہ بات کر رہا ہوں میں کہ مشرکوں نے لڑنا گوارا کیا، مرنا گوارا کیا، ختم ہو جانا گوارا کیا، لیکن کسی مشرک نے یہ نہیں کہا کہ تم ہمارے خداؤں میں 100 عیب نکال رہے ہو، لاؤ اپنے خدا کو تو 500 عیب ہم نکالیں گے. تو مشرک نے محمد کے خدا کو چیلنج نہیں کیا. بھائی بات کیا ہے کہ اتنا بے عیب رسول بھیجا ہے کہ پہلے عیب اس میں تلاش کرو، اس تک بعد میں جاؤ گے. تو بھائی آہستہ آہستہ میرے ساتھ چلتے رہنا، بہت آہستہ آہستہ میں تمہیں آگے لے جا رہا ہوں. یہ رسول رحمت ہے، اور اب اللہ نے ایک لفظ اور رسول کے لیے استعمال کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. سورہ آل عمران 3 سورہ، آیت کا نشان 102 103. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. پورا ترجمہ نہیں کروں گا، ایک جملہ سنتے جاؤ. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم. میرا حبیب تمہارے لیے رحمت ہے نا، تو اب یہ بھی سنتے جاؤ کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تمہاری تلواریں ایک دوسرے کے خلاف کھینچی ہوئی تھی، تم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. اللہ نے نعمت بھیجی اور اس نے تمہاری دشمنیوں کو دوستیوں میں بدل دیا. یہ نعمت ہے محمد رسول اللہ. میاں دیکھو گرمی سے میں بھی پریشان ہوں، تو گرمی سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دن پنڈی میں تقریر کر رہا تھا، اچھا خطبہ ختم کیا تھا کہ آندھی اور طوفان آ گیا، شدید آندھی اور شدید طوفان. تو ہم نے کہا کہ میاں ہماری تو تاریخ ہی ہے کہ ہم نے 1500 سال میں آندھیوں اور طوفانوں ہی کا مقابلہ کیا ہے. تو اب دیکھو سلسلہ فکر بہت مختصر ہے، لیکن کہیں لے جا رہا ہوں. سورہ آل عمران میں کہا رسول نعمت، اور اب سورہ فاطر 35واں سورہ 3 آیت، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماوات والارض لا الہ الا ھو فانا تؤفکون. دیکھو اے انسانوں، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہے؟ اس نعمت کو تو پہچانو، توحید نعمت، توحید نعمت. یاد رکھنا میرے اس حوالے کو، سورہ فاطر توحید نعمت. اور اب سورہ نون والقلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. حبیب تیرے پاس نعمت ہے، تو مجنون نہیں ہے. یعنی عجیب بات ہے، حبیب تیرے پاس نعمت ہے، تو مجنون نہیں ہے. جہاں جنون ہوگا وہاں نعمت نہیں ہوگی،
جہاں نعمت ہوگی وہاں جنون نہیں ہوگا. تو کہنے والا مجنون ہے، تو مجنون نہیں ہے. بس مختصر گفتگو. دیکھو واقعی وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن اب میں کیا کروں کہ جہاں تک بات کو لے آیا ہوں اگر میں ایک آیت اور نہ پیش کروں تو موضوع نامکمل رہ جائے گا. سورہ فاطر، توحید، نعمت، سورہ نون والقلم، نبوت، نعمت، یہاں تک آ گئے میرے ساتھ. تو اب امامت کے بارے میں فتویٰ کیا ہے؟ اب آیت ہدیہ کر رہا ہوں مولانا نورانی کو، مولانا فیروز الدین رحمانی کو. اچھا بھائی نور کے چونکہ ماننے والے ہیں اس لیے نورانی بھی ہے. وہ ایک سال انہوں نے نعت بھی پڑھی تھی گھرانہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو نورانی بھی ہے رحمانی بھی ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. تو اب انہیں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اور ان کے وسیلے سے تم کو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. سورہ فاطر، توحید، نعمت، سورہ نون والقلم، نبوت، نعمت. بھائی توجہ رہے، جب بھائی نے بھائی کو مولا بنا دیا تو آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. بھائی توجہات مقبول ہے نا. دیکھو آیات کے حدود میں بات کر رہا ہوں میں، لیکن ذرا رک تو جاؤ. یہ تو آخری آیت ہے مولائیت کے اعلان کے بعد کی. مولائیت کے اعلان سے پہلے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. حبیب پہنچا دے اس پیغام کو. غلط، رسول پہنچا دے اس پیغام کو. حبیب ذاتی لے جائے، رسول سرکاری لے جائے. یا ایھا رسول بلغ، رسول پہنچا دے اس پیغام کو جو ہم تجھے پہلے ہی بتلا چکے ہیں. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے وہ نہیں پہنچایا تو تو نے رسالت نہیں پہنچائی. مجھے بتلاؤ، ہر مسلک کا انسان اس میں موجود ہے. ایک جملہ کہا جاتا ہے، ایک جملہ سمجھا جاتا ہے، اگر وہ نہ پہنچایا رسالت نہیں پہنچائی. اگر ترجمے کی ذمہ داری قبول کر رہا ہوں میں، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر حبیب تو نے وہ نہیں پہنچایا تو رسالت نہیں پہنچائی. اگر وہ نہ پہنچایا تو رسالت نہیں پہنچائی. میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اگر رسول وہ نہ پہنچاتے تو رسول رہتے؟ تو جب اعلان ولایت علی کے بغیر رسول رسول نہ رہے تو مسلمان مسلمان کیسے رہے گا؟ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بس ایک انتہائی مختصر زحمت ہے اور تم میری طرف متوجہ رہنا. اچھا تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. ٹھیک ہے نا، یہاں تک تو آ گئے نا میرے ساتھ. واللہ یعصمک من الناس. حبیب مت گھبراؤ، کر دو اعلان علی کی ولایت کا، مت گھبراؤ، ہم تمہیں لوگوں کے شر سے بچائیں گے. اشارہ ہے کہ ولایت علی کے اعلان پہ شر ہوگا.
یعنی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. اشارہ ہے آیت میں کہ علی ولی اللہ کے اعلان پر شر ہوگا. حبیب مت گھبرانا، ہم بچائیں گے. ہم کون کہہ رہا ہے؟ اللہ بچائے گا. تو میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ شر تو لا الہ الا اللہ پہ بھی ہوا، وہاں تو نہیں کہا کہ ہم بچائیں گے. شر تو محمد رسول اللہ پہ بھی ہوا، وہاں نہیں کہا کہ ہم بچائیں گے. جب علی ولی اللہ پہ شر ہوگا تو ہم بچائیں گے. مالک کے فرق کیوں ہے؟ کہا کہ بھائی جب لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پہ شر ہوا تو بچانے والا علی تھا. اب علی ولی اللہ پہ شر ہوگا، بچانے والا میں ہوں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اب میں بہت تیزی کے ساتھ اس مقام سے پڑھنا چاہ رہا ہوں. اس مقام پر روکنا نہیں ہے تمہیں. اچھا تو توحید نعمت. اب روایت سناؤں. دیکھو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ روایات پیش کی جائیں جو عالم اسلام کے لیے قابل قبول ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اپنے گھر کی کتاب سے روایات نہیں کوٹ کرتا. اب مولانا رحمانی کو گواہ بنا رہا ہوں. بھائی سننا، خدا کی قسم تمہارے سننے کی بات ہے. توحید نعمت، نبوت نعمت، علی کی ولایت نعمت. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب علیہ نہیں ہے روایت میں تو میں کیا کروں؟ بھائی جیسی روایت کی بات سے میں نے نقل کر دی. یعنی ہے تو یہی کہ لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، مجھ پر دم بریدہ، دم کٹی ہوئی درود نہ بھیجا کرو. ہے نا مولانا؟ اچھا بھائی یہ درود کیا ہے؟ درود کیا ہے؟ پیغمبر اکرم کو تمہارا ہدیہ ہے. تو تم تو کہتے ہو کہ مرے ہوئے کو کچھ نہیں پہنچتا، تو درود کیوں پڑھتے ہو؟ عجیب لوگ ہیں. اچھا تو اب مجھے معاف کر دینا، میں نے تو جیسا روایت میں تھا ویسا نقل کیا. عجیب روایت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول نے کہا. اب میں ترجمے میں تو حق رکھتا ہوں نا کہ کہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اخبرنی جبریل. جبریل نے مجھے آ کے اطلاع دی. مثل علی فی الانسان. سننا بھائی سننا. مثل علی فی الانسان کا مثل قل هو اللہ احد فی القرآن. علی کی مثال انسانوں میں ایسی ہے جیسے قل هو اللہ احد کی مثال ہے قرآن میں. قل هو اللہ احد سورہ توحید ہے. اگر توحید کو نکال لو نبوت ختم ہو جائے. اور علی انسانوں میں توحید کی مثال ہے. اگر علی کو نکال لو سارے عقیدے ختم ہو جائیں. بس بس سخنائے گفتنی میرے پاس بہت ہیں. کہنے کی باتیں سخنائے گفتنی یعنی کہنے کی باتیں میرے پاس بہت ہیں، لیکن اب وقت میں گنجائش نہیں ہے. تو جب ایک روایت تم نے سن لی تو پھر مولانا فیروز الدین رحمانی ہی کو گواہ بنا رہا ہوں کہ ریاض النظرہ میں یہ روایت ہے یا نہیں ہے. یا علی مسلو. دیکھو مسلو علی ابن ابی طالب فی الانسان کا مسل قل هو اللہ احد فی القرآن مسل. اب دیکھنا دوسری مثال دی میرے نبی نے. یا علی مسلوں کا مسل الکعبہ. علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. تو الیہا ولا تاتی. کعبے کا مزاج یہ ہے کہ وہ حج کروانے نہیں جاتا، لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے. یا علی
یا علی مسلوں کا مسل الکعبہ، علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے، تو تایا ولا تاتی، کعبے کا حق یہ ہے کہ جا کر اس کا حج کرو، ورنہ وہ تمہارے پاس کراچی میں نہیں آئے گا حج کروانے کے لیے۔ علی کعبے کی مثال ہے، جا کر اسے حق دے دو، وہ تم سے حق مانگنے نہیں آئے گا۔ بس یا علی مسلوں کا مسل الکعبہ، میرا جملہ یاد رکھو گے، کعبہ ہے سر کا قبلہ، علی ہے دل کا قبلہ۔ کعبہ ہے سر کا قبلہ، علی ہے دل کا قبلہ۔ جملے کو یاد رکھنا، وضو کرو، نیت کرو اور کعبے کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھو، جب تک جانو کہ نماز منہ پہ نہ مار دی جائے۔ کعبے کی طرف پوچھ کر کے نماز پڑھو، ساری نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی۔ علی ہے دل کا کعبہ، علی ہے دل کا قبلہ، علی سے منہ پھیر کے کوئی بھی عقیدہ رکھو، وہ عقیدہ تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ یہ میسج تو پہنچ رہا ہے نا؟ اچھا تو اب میں تیسری مرتبہ کہوں کہ میرے پاس دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ النظر الی الکعبۃ عبادۃ، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے۔ بھائی سننا، خدا کی قسم سننا، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی المصحف عبادۃ، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی العالم عبادۃ، عالم کے چہرے پہ نگاہ کرنا عبادت ہے۔ النظر الی الوالد عبادۃ، باپ کے چہرے پہ نگاہ کرنا عبادت ہے۔ اپنے گھر سے نہیں پڑھ رہا ہوں، ملا متقی ہندی رحمت اللہ علیہ کی تصنیف کنز العمر سے ساری یہ باتیں پڑھ رہا ہوں، اور ان بزرگ کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، اور یہ سب عالم اسلام کے سر کا تاج ہے، میرے بھی سر کا تاج ہے۔ بھائی جو دریا محمد پہ آ جائے میرے سر کا تاج ہے۔ بھائی یہ تو جانتے ہو نا، میں نے بار بار اس ممبر سے اعلان کیا کہ ہم مسلمانوں کو فقہی بنیادوں پہ تقسیم نہیں کرتے کہ یہ مالکی ہے، یہ شافعی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ حنفی ہے، یہ جعفری ہے، یہ زیدی ہے، یہ ظاہری ہے۔ ہمارے نتیجے تقسیم درست نہیں ہے۔ دیکھو اس اسٹیج پر مختلف مسالک کے دوست میرے بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف مسالک کے، اس لیے یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ میں دیکھو فقہ ہیں حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی، زیدی، ظاہری، اور اب ساتویں بھی رکھ لو جعفری۔ تو اس وقت ایگزسٹنگ فقہ 7 ہیں جن پر دنیا میں عمل ہو رہا ہے، 7 فقہ ہیں، ایک یمن میں بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو 7 فقہ ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کو یہ تقسیم نہیں کرتے کہ یہ حنفی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ مالکی ہے، یہ شافعی ہے، یہ زیدی ہے، یہ ظاہری ہے، یہ جعفری ہے۔ ہمارے نزدیک یہ تقسیم درست ہی نہیں ہے۔ اچھا ہم یہ بھی تقسیم نہیں کرتے کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، بھائی سب برابر ہے۔ ہم تو ایک تقسیم کے ماننے والے ہیں کہ کون علی کا دوست ہے، کون علی کا دشمن ہے۔ بس میں اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ تو النظر الی الکعبۃ عبادۃ، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی المصحف عبادۃ، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے۔ کعبے کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت۔ النظر الی العالم عبادۃ، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی الوالد عبادۃ، باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کعبہ، قرآن، عالم، والد، 4 چیزیں ہو گئی نا۔ اب چاروں کے لیے روایتیں سنتے جاؤ۔ کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، یا علی مسلوں کا مسل الکعبہ، علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے۔
قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. القرآن و علی والی والقرآن. ٹھیک ہے نا؟ عالم کو دیکھنا عبادت ہے. انا مدینۃ العلم ہے. والی بابا والد کو دیکھنا عبادت ہے. انا والی ابوا حاضر امہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. تو اگر عبادت کرنی ہے تو چہرے علی سے منہ نہ پھرنے پائے. بس میرے دوستو یہی تک گفتگو کرنی تھی، اس سے زیادہ زحمت نہیں دینا چاہ رہا ہوں. لیکن ایک بات تو بتاؤ مجھے کہ جب کعبے کو دیکھ رہے ہو تو قرآن تو نہیں دیکھ سکتے بھئی. ایک وقت میں دو چیزیں تو نظر نہیں آئیں گی، یا کعبہ دیکھو یا قرآن دیکھو. اور جب قرآن کو دیکھ رہے ہو تو عالم کو نہیں دیکھ سکتے، اور جب عالم کو دیکھ رہے ہو تو والد کو نہیں دیکھ سکتے، جب والد کو دیکھ رہے ہو تو کعبے کو نہیں دیکھ سکتے. چار الگ الگ چیزیں ہیں نا. تو ایک وقت میں ایک ہی عبادت کرو گے، اور اگر چاروں عبادتیں ایک ساتھ کرنی ہے تو النظر الی وجہ علی عبادت. النظر بھائی وہ باپ بھی ہے، عالم بھی ہے، قرآن بھی ہے، کعبہ بھی ہے. ایک کو دیکھ لو چار عبادتیں مل جائیں گی. لیکن مجھے معاف کر دینا، کعبے میں اور علی میں فرق ہے. مجھے معاف کر دینا. یا علی مثالوں کا مثال الکعبہ، علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. لیکن چھوٹا سا فرق دیکھتے جاؤ. اس مجلس میں بیٹھے ہوئے کعبہ کعبہ کرتے رہو، ثواب نہیں ملے گا. لیکن علی علی کرتے رہو، ثواب ملے گا. بس میرے دوستو، بس میرے دوستو، میرے عزیزو، بات اس مرحلے پر رک رہی ہے. بہت ہے سخنائے گفتنی، لیکن بات کو روک رہا ہوں میں. اپنے محمد کی قدر کرو. ایسی شریعت دی کہ عالمین کے لیے مقام حیرت ہے، عالمین کے لیے مقام معجزہ ہے. اگر جملہ سن سکتے ہو تو جملہ سنو. شریعتیں بدلی. نوح کی شریعت اور تھی، ابراہیم کی شریعت اور تھی، موسیٰ کی شریعت اور تھی، عیسیٰ کی شریعت اور تھی، اور محمد رسول اللہ کی شریعت اور ہے. اور سورہ شورى میں اس کا تذکرہ ہے. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. 5 شریعتیں. لیکن ان 5 شریعتوں میں 5 وہ باتیں ہیں جو کامن ہیں. آدم کے یہاں بھی تھیں، نوح کے یہاں بھی تھیں. 5 باتیں. بس یہ سن لو اور مجھے اجازت دے دو. ان کا نام ہے اصول 5. بہت بڑا مجمع ہے، اور خدا اس مجمع کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ظاہر ہے کہ 2 دقیقے مسائب میں بھی لوں گا، لیکن یہ میسج پہنچ جائے. دیکھو، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے نبی تک شریعتیں بدلی ہے نا، لیکن 5 اصول کبھی نہیں بدلے. پہلا اصول دین، دوسرا اصول عقل، تیسرا اصول جان، چوتھا اصول مال، 5واں اصول عزت. شریعت اور قانون کی کتابوں میں اس کا نام ہے اصول 5. بس یہ سن لو اور مجھے اجازت دے دو تو تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو اجتماعات ہیں یہ ہیں کیا. تمہاری سمجھ میں آ جائے گی بات. تو کتنے ہیں اصول جو بدلے نہیں آدم سے لے کے رسول تک؟ 5. دین، عقل، جان، مال، عزت. ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی دین پہ حملہ کرے وہ مجرم ہے، اسی لیے مرتد کی سزا قتل ہے. ٹھیک، سنتے جاؤ. اگر کوئی عقل پہ حملہ کرے مجرم ہے، اسی لیے شراب حرام ہے.
دین پہ حملہ کرے مجرم ہے، قتل کر دو. دین پہ حملہ، دین پہ. عقل پہ حملہ کرے مجرم ہے. اسی لیے شراب اور منشیات حرام ہیں. دو چیزیں ہو گئی، دین عقل. جان پہ حملہ کرے قاتل ہو، جواب میں قتل کر دو، مجرم ہے. ٹھیک. مال اگر چوری کر لے یا غصب کر لے یا چھین لے یا ڈاکہ مار دے وہ مجرم ہے. یہاں تک آگے. عزت، اگر کسی مسلمان کی عزت پہ کوئی حملہ کرے مجرم ہے. یہاں تک آ گئے تم میرے ساتھ؟ اچھا اب مجھے اجازت دو. دیکھو میں تمہارا وقت بہت قیمتی مسائل میں صرف کر رہا ہوں اور اس کے بعد 5 دقیقے مسائل کے ہوں گے، لیکن یہ میسج پہنچ جائے. یہ اس سال کا سب سے بڑا میسج ہے جو میں دے سکتا ہوں. سنو بھائی، جو دین پہ حملہ کرے وہ مجرم، جو عقل پہ حملہ کرے وہ مجرم، جو جان پہ حملہ کرے وہ مجرم، جو مال پہ حملہ کرے وہ مجرم، جو عزت پہ حملہ کرے وہ مجرم. اگر خدا نہ خواستہ کوئی نماز نہ پڑھے تو وہ شریعت محمد کا مجرم ہے، لیکن اگر کوئی شراب پی لے وہ 5 شریعتوں کا مجرم ہے. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر کوئی روزہ نہ رکھے وہ شریعت محمد کا مجرم ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی دین پہ حملہ کر دے 5 شریعتوں کا مجرم ہے. اگر کوئی حج نہ کرے شریعت محمد کا مجرم ہے، لیکن کسی کا مال چھین لے 5 شریعتوں کا مجرم ہے. یہ 5 چیزیں وہ ہیں جو ہر شریعت میں تھی، تو ان کا کرنے والا 5 شریعتوں کا مجرم ہے. اب اس اصول کو سامنے رکھ کر یزید کا کردار دیکھو. اس اصول کو سامنے رکھ کر یزید کا کردار دیکھو. دکھلاؤں کردار. جب حسین کا سر آیا ہے تو کہہ رہا تھا لیبت ہاشمو بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل. بنی ہاشم نے حکومت کے لیے ڈھونگ رچایا تھا. نہ کوئی وحی تھی، نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ کوئی کتاب تھی، نہ کوئی نبوت تھی، نہ کوئی خدا تھا. دین پہ حملہ کر دیا یا نہیں؟ جب سر آیا ہے شراب پی رہا تھا، عقل پہ حملہ ہے یا نہیں؟ کربلا میں شہید کروا دیے، جان پہ حملہ ہے یا نہیں؟ مال چھنوا لیا، مال پہ حملہ ہے یا نہیں؟ سیدانیوں کو دیار بدیار پھرایا، عزت پہ حملہ ہے یا نہیں؟ میں ابھی مسائل پہ نہیں آیا، ابھی پہنچوں گا مسائل پر، لیکن تمہاری آوازیں بلند ہو گئی اور تمہیں میں روکنا بھی نہیں چاہتا. جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یزید شریعت محمد کا مجرم نہیں ہے. 5 آدم سے محمد تک 5 شریعتوں کا مجرم ہے. 5 شریعتوں کا مجرم ہے. اگر دین یزید چل جاتا تو 5 شریعتیں برباد ہو جاتی. حسین ٹکرا گئے یزید سے اور شریعتوں کو بچا لیا، تو اب تو کہنے کا حق ہے نا کہ یہ وارث آدم بھی ہے، یہ وارث نوح بھی ہے، وارث ہے. میں نے زحمت دی. وہ جو وارث آدم ہے، وہ جو وارث نوح ہے، وہ جو وارث ابراہیم ہے، اسے ہٹا دیں. اسے ہٹائے، اسے ہٹائے، لے جائے باہر، لے جائے بس. میں اب آیا ہوں مسائب پر، اور ظاہر ہے کہ زیادہ وقت نہیں لوں گا. یہ تابوت گواہ ہیں، یہ علم گواہ ہیں، یہ ذریعے گواہ ہیں کہ آج ہم اس مظلوم کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو کربلا کے میدان میں جب اکیلا ہوا تو آواز دے رہا تھا حل من ناصر ینصرنا. حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ثابت یذب عن حرم رسول اللہ. ہے کوئی ہماری مدد کو آنے والا؟ ہے کوئی ہمارا دفاع کرنے والا؟ ہے کوئی جو آل محمد کی عبادت کرے؟ جملہ سنو، جملہ سنو اور میرے جملے کو یاد رکھنا. حل من ناصر ینصرنا، اس جملے سے کتنے واقف ہو؟ بہت واقف ہو نا. طویل مصائب نہیں پڑھوں گا، میرے دوست دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، فقط 2 جملے سنو.
حل من ناصر ینصرنا، تم نے یہ جملہ سنا ہے نا؟ ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ یہ جملہ تاریخ اسلام میں 2 مرتبہ کہا گیا. ایک مرتبہ میدان صفین میں علی اپنے خیمے سے نکلے، میدان میں آئے، اور آنے کے بعد علی نے کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ بس یہ سننا تھا کہ علی کی فوج کے 12,000 سپاہی اپنی تلواریں اپنے گردنوں پر رکھے ہوئے آ گئے کہ یا علی تمہاری زبان سے اب یہ جملہ نکلنا نہیں چاہیے ورنہ ہم بھی اپنی گردنیں کاٹ لیں گے. وہ علی کا مقدر تھا، یہ حسین کا مقدر تھا. بس میرے عزیزو، بس میرے عزیزو، میرے دوستو، وہ علی کا مقدر تھا، یہ حسین کا مقدر تھا. جملہ سنو گے، جب میرے مولا حسین ابن علی نے آواز بلند کی حل من ناصر ینصرنا تو 2 خیموں سے رد عمل ہوا. حسین نے مڑ کے دیکھا بیمار بیٹا ایک ٹوٹی ہوئی تلوار لیے ہوئے زمین پہ خط کھینچتی ہوئی تلوار میدان کی طرف جا رہا ہے. ایک مرتبہ پکار کے کہا ام کلثوم میرے بیٹے کو روکو. جملہ سنو، مجھے اجازت دے دو، جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. ام کلثوم خود ہی ہے، ام کلثوم میرے بیٹے کو روکو. شہزادی ام کلثوم گئی، کہا بیٹے سجاد خیمے میں جاؤ. رو کے کہنے لگے پھوپھی اماں آپ نے میرے بابا کا استغاثہ نہیں سنا؟ میرا مظلوم بابا مجھے مدد کے لیے پکار رہا تھا، میں کیسے خیمے میں واپس جاؤں؟ یہ سننا تھا کہ حسین دوڑتے ہوئے آئے، سجاد کو گود میں اٹھایا، کہا بیٹا تو حجت خدا ہے خیمے میں واپس جا. خیمے میں لٹایا. اب جو باہر نکلے تو شہزادی رباب کے خیمے سے گریہ کی آواز بلند کی. زحمت نہیں دوں گا. آئے شہزادی رباب کے خیمے پر اور پکار کے کہا رباب یہ گریے کی آواز کیسی؟ پہچانتے ہو نا رباب کو؟ سکینہ اور اصغر کی ماں. بی بی یہ تمہارے خیمے سے گریے کی آواز کیسی؟ بے اختیار رباب نے کہا کہ مولا بات یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کی آواز بلند ہوئی حل من ناصر ینصرنا، بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پہ گرا دیا. بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پہ گرا دیا. کہا لاؤ مجھے دے دو، شاید میں سے پانی پلا کے لاؤ، زیادہ زحمت نہیں دوں گا. بچے کو لیا، ابا کا سایہ کیا، میدان میں آئے، ابا ہٹائی، کہا میرا بچہ 3 دن سے بھوکا پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. ادھر سے تیر آیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. تم نے بار بار سنا ہوگا کہ علی اصغر تیر سے شہید ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ میرا جملہ سنو گے؟ میں مقتل کو ذرا گہری نگاہ سے دیکھنے کا عادی ہوں. اس میں ایک لفظ ملا، بچہ اس تیر سے ذبح ہو گیا. مطلب سمجھے؟ تیر بڑا تھا، گلا چھوٹا تھا. فن خلبت سبھی بین ید الامام، بچہ امام کے ہاتھوں میں پلٹ گیا، ابا کا سایہ کیا اور اب لے کے چلے. ہمت نہیں ہے کہ ماں کے پاس لے جائے. 7 مرتبہ آگے بڑھے، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہتے ہوئے 7 مرتبہ آگے گئے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. ایک مرتبہ حسین نے دل کو مضبوط کیا، آئے ام رباب کے دروازے پر. رباب میں کون ہوں؟ کہا آپ امام ہیں، آپ والی ہیں. کہا رباب میں ایک بات کہوں گا مانو گی؟ کہا والی کیوں نہیں مانوں گی؟ یہ کہہ کے ابا کا دامن ہٹایا کہ رباب میں پانی تو نہ پلا سکا، تیرا بچہ تیر کھا کے واپس آ گیا.